یہ ہے افغانستان جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی، بھوک اور وار میں گھرا ہوا افغانستان ایسا کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فیٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوش ٹیپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ، کوئی ایکوپمنٹ یا کوئی انجینئرز نہیں دیے، اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو قریباً 100 کلومیٹرز تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن افغانستان کو آخر اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی، اور ایکسپرٹس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ آئے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب۔ سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم افغانستان کی جغرافی کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹرن سائڈ پر ایران ہے، ناردرن سائڈ پر ترکمانستان، ازبیکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ تو افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ادھر ہندو کش کے برف سے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہیلمند ریور سے آتی ہے جو ہندو کش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران افغانستان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کا کاز بنا ہوا ہے، بیکاز افغانستان اس ریور پر یہاں پر ایک ڈیم بنا رہا ہے اور ایران کے اکارڈنگ اس ڈیم سے ہمون کے سارے ایریا پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے امو دریا، جسے انگلش میں دا آکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ ریور آکسس سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر ازبیکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں جا کر گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پہ کوش ٹیپا کینال بنائی جا رہی ہے، جسے ہم ابھی آگے جا کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر افغانستان کی باقی واٹر سپلائی کابل، ہری رود اور پنج ریور سے آتی ہے۔ افغانستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے۔ افغانستان کے صدرن ریجن میں ایران اور پاکستان بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بیسیکلی کندھار سے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژنز ہیں۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 42% پشتونز ہیں، 27% تاجک ہیں، 9% ہزارہ اور 9% ہی ازبیک ہیں، اور پھر باقی ایمک، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے، بیکاز یہیں سے مغل، تاتاری، سوری، غزنوی، ابدالی اور خلجیز سب کانٹیننٹ میں آئے۔ اب اگر واپس افغانستان کے واٹر سسٹم پر آئیں تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سے بہت سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے ناردرن ریجن میں پانی کی بہت کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ نے یہ حل سوچا کہ آکسس ریور سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے جو 285 کلومیٹرز پر اس سارے ناردرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی۔ اس کینال کی مدد سے قریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کے اس خوش ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدلا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد یہاں پر گیہوں اور دوسرے کئی اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغان گورنمنٹ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% ویٹ دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا۔ اس کی انیشل کمپلیشن ڈیٹ تو 2028 تھی، مگر جس سپیڈ سے اس پر کام ہو رہا ہے، ایکسپرٹس کے مطابق 2025 میں
में ही ये कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी और अभी तक 100 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और करीबन 7000 हॉल ट्रक्स एंड एक्सकेवेटर्स से काम लिया जा रहा है और ये सारा प्रोसेस जबरदस्त